حضرت ابو ہریرہ نے اسی بات کو بیان کیا، اذنبا عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، سبحان اللہ۔ ایک بندے نے گناہ کیا، اذنب عبدی ذنبا، اور اس کو علم تھا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دوسری طرف گناہوں پہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ دونوں باتیں، امید، سوال، رجا، خوف، یہ چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تب توبہ اور تب مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پکڑ لیتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو علم ہے، ہم غافل ہیں، ہم وہ اسباب اختیار نہیں کرتے جس سے گناہ معاف ہو جائیں، اور اس کو علم تھا کہ میرا رب میرے گناہ سے پکڑ سکتا ہے، اور اس کو یہ بھی علم تھا کہ میرا رب یہ گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ دونوں میں سے کس چیز کو اختیار کیا؟ توبہ کو اختیار کیا، اور کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے ادراک ہے تو پکڑ سکتا ہے لیکن میں معافی مانگتا ہوں، گناہ ہو گیا، معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کے اوپر آ گیا، اذنب عبدی ذنبا، یہ الفاظ 3 مرتبہ حدیث میں ہے، پھر اس نے گناہ کر لیا۔ یہ جو آپ کو بار بار مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ بار بار گناہ کر کے توبہ نہیں ہوتی، جتنے مرضی گناہ لے کے آؤ رب کی بارگاہ میں، جتنے مرضی گناہ لے کے آؤ تو صحیح، توبہ کرو تو صحیح، اللہ رب العزت کیسے معاف کرتا ہے اس حدیث سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس بندے نے گناہ کیا، پھر اس کو ادراک ہوا گناہوں پہ پکڑا جاؤں گا اور گناہوں کی معافی بھی ہے، تو میں کس کو اختیار کروں؟ معافی کو اختیار کرتا ہوں۔ پھر اس نے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا اس نے پھر گناہ کر لیا، اور پھر اس نے کہا اللہ پکڑ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، میں پھر معافی کو اختیار کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ بندے کا ایمان اس طرح ہو جائے، دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گناہ کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، اور اگر گناہ کر لیا تو توبہ کروں گا، تو تیسری مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ نے تو اس کا ایمان چیک کر لیا کہ ہاں بندے کو پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر تیسری مرتبہ جب بندے نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعمل ما شئت، اب تو نے ظاہر کر دیا، تو نے اپنا ایمان مجھ پہ ثابت کر دیا، جب بھی گناہ کرتا ہے میرے خوف سے میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، قد غفرت لک، اب جو جی چاہے کرتا رہے، تیرے رب نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اگر انسان کو یہ ادراک اور شعور ہو جائے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو گناہوں کی سزا دے گا، لیکن وہی رب اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، تو وہ کس کو اختیار کرے؟ معافی کو اختیار کرے تو اس کا رب اس کو معاف کر دے گا۔ ہمارے دل گناہوں سے آلودہ، اور یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، کبھی موقع آیا اس والے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ فی قلوبہم مرض، دلوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفاق کی، فی قلوبہم زیغ، دلوں میں کجی پیدا ہو جاتی ہے، کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ گناہ بندہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا، کالا ہو گیا، مرض پیدا ہو گیا، زیغ پیدا ہو گیا۔ پھر جب یہ بڑھتا چلا گیا، کلا بل ران علی قلوبہم، ان دلوں کو زنگ لگ گیا۔ جب دلوں کو زنگ لگ گیا تو دلوں کے اوپر قفل لگ گئے، تالے لگ گئے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے۔ پھر جب گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ کفیات بڑھتی جاتی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں تک کہ دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں۔ کہاں سے کام شروع ہوا تھا؟ ایک نقطے سے کالا ہوا، پھر بیمار ہوا، پھر ٹہرا ہوا، پھر تالے لگے، پھر مہریں لگ گئی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، اور پھر کیا ہوا؟ جب مہریں لگ گئیں کہ دل تمہارے پتھر ہو گئے اور پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ لیکن انسانوں، تمہارے دل تو ایسے پتھر ہوئے کہ جن کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں، لیکن پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ ان دلوں کی بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ یہ دلوں کے مرض کیسے دور ہوں گے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا
علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنا مرضی بڑا گناہ لے کے آؤ، جتنا مرضی گناہوں کے رجسٹر اور انبار لے کے آؤ، تمہارا رب گناہوں کو معاف کرنے والا۔ لوگ سوال کرتے ہیں علامہ صاحب یہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ والا ہو جائے گا، یہ والا ہو جائے گا؟ حضرت بریدہ کی حدیث کے اندر مائد اسلمی کا مشہور واقعہ ہے، آئے صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول شیطان نے غلبہ پا لیا، کیا ہوا؟ مجھے پاک کر دیجئے، واپس چلے جاؤ، معافی مانگو۔ اللہ کے رسول پاک کیجئے، واپس جا اللہ سے معافی مانگ۔ بار بار کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دیوانہ یا مجنون تو نہیں، چیک کرو نشہ تو نہیں کیا ہوا، نہیں، کیا واقعی وہ گناہ کر بیٹھا؟ جی ہاں گناہ کر بیٹھا، پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ اب جب رجم کر دیا گیا تو صحابہ کے دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، معاذ اللہ بے ایمان ہو گیا۔ 2 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، استغفروا لماعز ابن مالک، اے میرے ساتھیوں ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اے اللہ کے رسول ماعز کے لیے، وہ جس کو زنا کے جرم میں سنسار کر دیا گیا تھا؟ لقد تاب توبۃ، اللہ اکبر، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور میں تمہیں اطلاع نہ دوں کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ لو قسمت علی امت، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک پوری امت کے اوپر پھیلا دی جائے تو پورے امت کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، یہ اسلامی سزائیں معاذ اللہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرون اولیٰ کی پتھروں کے دور کی وحشیانہ سزائیں، یہ جسموں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، یہ ایک احساس ندامت کے لیے انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا، تو اللہ نے رہتی دنیا تک ان کی اس توبہ کو امت کے لیے رہنما اصول بنا دیا کہ کوئی اس طرح اپنے گناہ سے نفرت کر کے آئے تو صحیح، اس کی توبہ اس اکیلے کو کافی نہیں، پوری امت کو کافی ہو جاتی۔